میرا نام ثاقب ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مشکل سے 21 سال کا تھا۔ 4 بھائی اور امی ابو ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میں BA کر کے فری ہوا تھا۔ گھر میں میری امی کی کزن صوبیہ جو کہ ٹیچر تھیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ملتان رہتے تھے لیکن انکل کی پرچون کی شاپ نہیں چل رہی تھی تو وہ لاہور آ کر یہاں کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمارا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو 4 سال کا تھا۔ ان کے آنے سے امی بہت خوش تھیں کیونکہ امی اسے بہن کی طرح سمجھتی تھیں۔ خیر انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ آنٹی بہت جلد ہم سب میں گھل مل گئیں اور میرے ساتھ سب سے زیادہ فری تھیں کیونکہ وہ ٹیچنگ کرتی رہی تھیں اور میں بھی BA کر کے فری ہوا تھا۔ لاہور میں ان کا اور کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے امی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ انکل تو نئی دکان کے چکر میں روز شہر کا وزٹ کرنے چلے جاتے ہیں، تو تم اپنی آنٹی کے گھر جایا کرو اور کوئی سودا سامان لانا ہو تو لا دیا کرو۔ میں روزانہ صبح ناشتہ کر کے آنٹی کے گھر چلا جاتا اور سامان لا دیتا اور شام میں بھی ایک دفعہ جاتا۔ آنٹی بہت اچھی عادت کی تھیں، وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی اور بچوں کی طرح میرے گال بھی کھینچتی۔ میں اکثر لنچ بھی وہیں کرتا اور آنٹی کے ساتھ لوڈو کھیلتا۔ میں ان سے بھی بہت مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن امی نے کہا آنٹی کو رائیونڈ اپنی خالہ کے گھر لے کر جانا ہے اور تمہارے انکل نہیں جا رہے تو تم لے جاؤ۔ رائیونڈ لاہور سے 35 سے 40 کلومیٹر دور ہے، اس لیے بس میں جانا تھا۔ اگلے دن میں آنٹی اور ان کے بچوں کو لے کر بس اڈے پر آیا۔ پلان یہ تھا کہ وہاں 2 دن رہنا اور میں بھی اپنی خالہ کو مل لوں گا اور پھر آنٹی صوبیہ کو لے کر واپس آ جاؤں گا۔ بس میں سوار ہوئے تو بدقسمتی کی سیٹ نہیں تھی اور 1 گھنٹے کا سفر کھڑا ہو کر کرنا تھا۔ خیر آنٹی صوبیہ اور میں بس میں کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹے کو ایک سیٹ والی اماں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جوں بس چلتی جا رہی تھی، ہر اسٹاپ کے بعد رش بڑھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد حال یہ تھا کہ پوری بس فل رش کی وجہ سے بھر چکی تھی۔ اب مسافر اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ فل رش کی وجہ سے بس بھر چکی تھی۔ اب مسافر اتنے تھے کہ آنٹی صوبیہ آگے کھڑی تھی اور میں ان کے پیچھے۔ میرے اور ان کے آگے بھی بہت لوگ تھے اور بہت سی لیڈیز بھی کھڑی تھیں۔ اب جب بس تیز ہوتی یا رکتی تو جھٹکے لگتے جس سے میرا جسم آنٹی کے جسم کے ساتھ لگتا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ جسم کے ساتھ نہ لگنے دوں لیکن جگہ اتنی کم تھی کہ میں ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا بھی۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ آنٹی صوبیہ نے کوئی بات نہ کی۔ 1 گھنٹے کا سفر اس طرح کٹا۔ رائیونڈ پہنچ کر ہم نے خالہ کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں ہم نے 2 دن رہنا تھا۔ خالہ خالو نے خوب آؤ بھگت کی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا جس میں 2 روم تھے۔ خالہ کے 2 بچے تھے۔ ہم نے رات کو کھانا کھایا تو خالہ کے ساتھ والے روم میں 2 چارپائی لگا دی۔ رات 10 بجے تک ہم سب آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے صوبیہ آنٹی اور میں ساتھ والے روم میں آ گئے۔ آنٹی کا بیٹا 7 بجے ہی روم میں سو گیا تھا۔ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا آنٹی سے باتیں کرتا رہا۔ میں بس والی بات بھول چکا تھا۔ آنٹی نے مجھے کہا ثاقب ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا جی آنٹی پوچھیں۔ وہ بولی صبح بس میں بہت رش تھا اور تم میرے ساتھ لگ کر کھڑے تھے، میں تھوڑا گھبرا گیا۔ میں نے کہا ہاں آنٹی لوگ زیادہ تھے، جگہ کم تھی۔ آنٹی نے کہا میں وہ سمجھ سکتی ہوں، وہ مسئلہ نہیں، لیکن تم میرے ساتھ کیا رگڑ رہے تھے؟ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں آنٹی، بس جگہ تنگ تھی تو جسم ٹچ ہو رہا تھا۔ آنٹی بولی دیکھو ثاقب تم میرے بھتیجے لگتے اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کیا رگڑ رہے تھے اور میں تمہارے کان بھی کھینچ سکتی ہوں۔ میں نے دبی آواز میں کہا آنٹی قسم لے لو لیکن میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا، بس جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ لگ رہا تھا۔ آنٹی یکدم اپنی چارپائی سے اٹھی اور میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی تم لگتا ہے جوان ہو گئے ہو، جبھی تم نے اپنی آنٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور میں واپس جا کر باجی کو بتاؤں گی۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آنٹی جی میں آپ کو اپنی خالہ ہی سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میری امی کی کزن ہیں اور ماں جیسی ہیں۔ ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ تم مجھے ماں سمجھو، صرف آنٹی ہی سمجھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی ہی ہیں آپ۔ آنٹی نے کچھ سیکنڈ میری حالت دیکھی، جو پریشانی کی کیفیت میرے چہرے پر تھی وہ قابل رحم تھی۔ آنٹی نے کہا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی تمہاری امی کو کچھ بھی۔ صبح 11 بجے اٹھے تو آنٹی میرے خالہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ خالو مجھے باہر گھمانے لے گئے۔ ہم شام کو واپس آئے۔ آنٹی سب کے سامنے میرے ساتھ بالکل نارمل باتیں کر رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہرحال میرا ذہن بھی رات کے بعد سے کافی چینج ہو چکا تھا۔ صبح ہم نے واپس لاہور آنا تھا۔ صبح ناشتہ کر کے ہم لوگ لاہور واپسی کے لیے نکل گئے۔ ان 2 دنوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ آنٹی اور میرے درمیان ایک نیا رشتہ بن چکا تھا جو کہ جسم کی ضرورت کا رشتہ تھا۔
لاہور واپس پہنچے تو میں نے آنٹی کو ان کے گھر چھوڑا۔ انکل گھر پر پہلے سے موجود تھے اور شاید ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہ سو رہے تھے۔ میں نے انکل کو بولا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ انکل نے کہا میں نے پیناڈول کھا لی ہے اور ہلکا سا بخار ہے، بس اتر جائے گا۔ آنٹی بھی انکل کی صحت کو لے کر کافی فکر مند تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ انکل ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن انکل نے دوبارہ سے کہا کہ نازو میں بہتر ہوں اب پہلے سے۔ خیر میں آنٹی کے گھر سے نکل کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نہا کر لیٹ گیا اور کوئی کام تو تھا نہیں تو گزرے دنوں کو سوچنے لگا۔ آنٹی بلا شبہ بہت پیاری تھیں اور میں کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کوئی حرکت آنٹی کے لیے مسئلہ بنے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو قابو میں رکھوں گا۔ شام کو آنٹی صوبیہ کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بازار سے کچھ سامان لا دو کیونکہ انکل ابھی ٹھیک نہیں۔ میں نے مارکیٹ سے جا کر ان کو تمام چیزیں لیں اور آنٹی کے گھر پہنچا دیں۔ رات کا کھانا انکل، آنٹی اور میں نے ایک ساتھ کھایا۔ انکل نے کہا بیٹا ثاقب مجھے تمہاری وجہ سے بہت سپورٹ ملی ہے اور جس طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہو وہ کوئی اپنا ہی رکھ سکتا ہے۔ انکل نے کہا تمہاری آنٹی صوبیہ نے بتایا کہ جس طرح تم نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا ہے وہ صرف گھر کا اپنا فرد ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ترچھی نظر سے آنٹی صوبیہ کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا انکل آپ اور آنٹی بھی میری فیملی ہیں اور میں آپ سب کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا۔ یہ بات سن کر انکل نے مجھے گلے لگا لیا۔ رات 9 بجے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ انکل کی موجودگی میں آنٹی سے میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ رات سونے لگا تو آنٹی کی کال آئی، کہنے لگی کہ تمہارے انکل تو سو چکے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے خود پہ کنٹرول رکھتے ہوئے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیوں نیند نہیں آ رہی۔ آنٹی صوبیہ ہنسی اور بولی کہ تمہارے ساتھ گزاری 2 راتوں سے مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ تم اتنے بھی بچے نہیں ہو۔ میں کہہ مار کر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آنٹی آپ بولو تو ابھی آ جاؤ۔ آنٹی نے کہا نہیں ابھی نہیں، لیکن جب مناسب ہوگا تو میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد کال کاٹ دی۔ میں بھی سو گیا۔ اگلے 2-3 دن نارمل گزرے۔ میں روزانہ ایک دفعہ آنٹی کی طرف جاتا رہا کیونکہ انکل ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور وہ گھر ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے آنٹی کے زیادہ قریب ہونے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک دن امی کو گاؤں جانا تھا، کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ ابو نے خود جانے سے منع کر دیا۔ اب امی نے مجھے ساتھ جانے کا کہا۔ میں نے بہت بہانے بنایا کہ مجھے نہیں جانا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں کوئی جاب بھی نہیں کر رہا تھا تو امی نے میری ایک نہ سنی۔ میں امی کے ساتھ لے کر گاؤں ناروال چلا گیا۔ وہاں شادی میں میرا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی کو مس کرتا رہا۔ 4 دن کی شادی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے 2-4 دن کیسے گزرے۔ جس دن دلہا دلہن کی سواگرات تھی تو امی کو میں نے بولا کہ واپس چلیں۔ امی جلدی جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی بات یہ ہے کہ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا کیونکہ یہاں لوگ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، نہ کیبل ہے نہ ٹی وی ہے اور بازار بھی بند ہو جاتا ہے۔ امی میری کسی بات سے قائل نہ ہوئیں لیکن انہوں نے اگلے دن واپسی کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح ناشتہ کر کے لاہور کی بس میں سوار ہوئے اور لاہور کی راہ لی۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کے واپس گھر آئے تو میں بھی تھک چکا تھا۔ آ کر سو گیا اور شام کو اٹھا۔ فریش ہو کر آنٹی کی طرف گیا تو انکل گھر نہیں تھے اور کچن میں آنٹی کھانا بنا رہی تھی۔ آنٹی کو سلام کیا اور ان کو انکل کا پوچھا۔ آنٹی نے بتایا کہ واش روم کا بلب فیوز ہو گیا تھا تو شاپ تک گئے ہیں نیا بلب لانے۔ آنٹی کا بیٹا دوسرے روم میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ سن کر آنٹی ہنسی اور بولی تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہاری آنٹی نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہوں۔ آنٹی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری آنٹی ہی ہوں، تم ہال میں جا کے بیٹھو میں آتی ہوں۔ میں کچن سے نکل کر ہال میں آیا۔ ہال میں پہنچتے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہال میں انکل پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے حواس قابو رکھتے ہوئے انکل کو سلام کیا تو انکل بھی اٹھ کر مجھے گلے ملے اور بولے ثاقب بیٹا تم کب آئے ہو؟ میں نے کہا انکل گاؤں سے تو دوپہر کو ہی آ گئے تھے اور یہاں ابھی 10 منٹ پہلے آیا ہوں۔ انکل نے کہا تم کچن گئے تھے؟ میں نے کہا جب آیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا اور آپ بھی نہیں تھے تو آنٹی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی تو پانی پینے کچن گیا تو پتہ چلا آنٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس لیے وہیں پانی پی کر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ انکل کو کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں انکل اور آنٹی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ آ کر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج آنٹی کا میسج بھی نہیں آیا۔ یہ بھی خیال آتا رہا کہ اگر انکل آج سیدھا کچن میں آ کر آنٹی اور مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ باقی اگلی ویڈیو میں۔